آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزوانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ جادو کے علاج سے پہلے جادو کی تشخیص کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا مریض کے ساتھ کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نظر بد کا مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ۔ سب سے پہلے کسی بھی مرض کا علاج کیا جائے تو اس کی تشخیص کی جاتی ہے، علامات معلوم کی جاتی ہیں، سمٹمز معلوم کیے جاتے ہیں، ہسٹری معلوم کی جاتی ہے۔ تو روحانی علاج میں بھی ہسٹری لینا ضروری ہوتا ہے۔ ہسٹری کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، دو طریقے ہوتے ہیں چیک کرنے کا، ایک تو مریض پر رقیہ کریں، دم کریں، تب پتہ چلتا ہے، ساتھ مریض کی ہسٹری لینی ہوتی ہے، مریض میں علامات کیا پائی جاتی ہیں۔ جس طرح شوگر کا مریض ہے تو اس کے پاؤں درد کرنا شروع کر دیں گے اور چڑچڑاپن رہنا شروع ہو جائے گا، بھوک زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی دیر بعد۔ ہر مرض کی الگ سے علامات ہیں، اسی طرح جادو کی بھی کچھ علامات ہیں۔ تو آپ سے ہم تقریباً 19 علامات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ کتنے % علامات آپ میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہو سکے تو ان علامات کے نمبر لکھتے جائیں، ہم نمبر معلوم کریں گے، آپ یہ ویڈیو سنتے ہوئے نمبر نوٹ کرتے جائیں کہ 5 نمبر علامت آپ میں پائی جاتی ہے، 7 نمبر بھی پائی جاتی ہے، 8 نمبر بھی پائی جاتی ہے، 10 نمبر علامت پائی۔ جو نمبر علامت آپ میں پائی جاتی ہے وہ آپ نے کومنٹ میں ہمیں لسٹ بنا کے بھیجنی، ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ پہ جادو کا مسئلہ نکل آئے، یعنی سمٹم سے معلوم ہو کہ آپ پہ جادو کا مسئلہ ہے تو اب کیا ہوگا، اب کسی کے پاس جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، کوئی بکرا خریدنا پڑے گا، کوئی زعفران چاہیے ہوگی، کوئی 40-50 پلیٹیں چاہیے ہوں گی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو کچھ آسان سے اذکار بتائیں گے، آپ گھر میں بیٹھ کے اذکار کریں، دعائیں پڑھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ رقیہ کروانا چاہیں فون پہ ہم رقیہ کر دیتے ہیں، اگر آپ خود وظائف کرنا چاہیں تو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اب ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ 19 علامات۔ نمبر 1، بیماری ہونے کے باوجود رپورٹس کا کلیئر آنا۔ نمبر 2، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا اور بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 3، طبیعت میں چڑچڑاپن محسوس کرنا اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 4، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تو اس کا اقرار نہ کرنا۔ نمبر 5، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا۔ نمبر 6، ہر وقت یہ محسوس ہونا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا، آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنا۔ نمبر 7، دماغ کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی مجھ سے کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے۔ گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا۔ نمبر 8، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ اور بوجھ کا محسوس کرنا یا درد محسوس کرنا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد کا رہنا، دوائی لینے سے بھی افاقہ محسوس نہ ہونا، ہر وقت متلی آنا، قے آنے کی کیفیت سی محسوس ہوتے رہنا، پنڈلیوں میں، ایڑیوں میں درد کا محسوس کرنا۔ نمبر 9، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی محسوس کرنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ نمبر 10، سستی کا عادی ہو جانا اور کثرت سے جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا یعنی حافظے کی کمزوری فیل کرنا، کثرت سے نیند کا آنا، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت محسوس کرنا، دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جاتے ہوئے دل کا گھبرانا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا۔ نمبر 11، بلا وجہ رونے کو دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ نمبر 13، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا۔ نمبر 14، خواب میں پانی، خون یا جانور نظر آنا۔ نمبر 15، ہفتے میں ایک دن بدبو یا خوشبو کا محسوس کرنا۔ نمبر 16، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 17، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا۔ نمبر 18،
رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا، اچانک سوئے ہوئے باڈی میں چبھن سی محسوس کرنا۔ نمبر 19، چلتے پھرتے پیچھے آہٹ محسوس کرنا۔ ان علامات میں سے اگر 50% علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ فوری طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مہینہ یہ دعا پابندی سے 100 دفعہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ اس کے بعد زندگی کا معمول بنا لیں کہ صبح و شام یہ دعا پڑھیں گے، جتنے بھی اثرات ہیں آپ پر وہ زائل ہو جائیں گے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ علامات صرف جادو کے مریض میں ہی پائی جاتی ہیں، کبھی انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کے مریض میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تشخیص کے لیے آپ کسی بھی سینئر معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرے اس پہ کہ آپ کے اندر یہ جو علامات پائی جاتی ہیں جادو جنات کی وجہ سے ہیں، نظر بد کی وجہ سے ہیں، یا یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً ایک جیسی ہی علامات ہوتی ہیں۔ انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کے مریض میں بھی سیم علامت پائی جاتی ہیں، جادو جنات کے مریض میں بھی سیم پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ذرا باریکی سے اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھی رابطہ کیے بغیر یہ دعا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، جو میں بتا چکا ہوں۔ آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں یا سننا شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ایزیلی آپ اس فیز سے نکل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔